السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے کلاس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کی مایہ ناز تصنیف شرح الوقایہ کے بارے میں کچھ چرچا کیے، تو انشاءاللہ آج ہم اپنے سلیبس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اب ہم کتاب الصلاۃ میں کیا پڑھیں گے۔ ہم کتاب الصلاۃ میں احکام نماز اور ان کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ امام مصنف نے کتاب الصلاۃ کو کیوں مقدم کیا، کتاب الصوم پر، کتاب الحج پر، کتاب الزکوٰۃ، یعنی جتنے دوسرے ارکان بھی ہے اسلام میں نماز کے علاوہ، تو ان ارکانوں پر مصنف نے صلاۃ کو کیوں مقدم کیا، کتاب الصلاۃ کو۔ تو انہوں نے مقدم یہ کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز جو ہے تمام عبادتوں میں افضل العبادات اور اہم اور مہم ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلا جو پوچھا جانے والا عبادت ہے، عمل ہے، وہ ہے نماز۔ تو سب سے پہلے مصنف کتاب الصلاۃ کا بیان جو ہے وقت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے سبب وجوب نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو الوقت للفجری، اور وقت میں بھی فجر کے وقت سے شروع کیا، کیونکہ سونے کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور دن جو ہے انسان کا دن، مسلمان کا دن جو ہے فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، اس لیے فجر کی نماز سے شروع کیا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ہر اس میں ایک کیا ہے، ایک حکمت پنہا ہے۔ تو الوقت للفجری من الصبح المعترض الى طلوع ذکاء، فجر کے لیے جو وقت ہے وہ کب ہے، وہ کب سے ہے، من الصبح المعترض، صبح صادق سے لے کر الى طلوع ذکاء، طلوع شمس تک ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ احترز بالمعترض، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معترض کہہ کر مستطیل سے احتراز کیا۔ مستطیل یعنی صبح کاذب، اور ہمیں یہاں پر دو چیز کو جاننا ہے کہ صبح کی دو قسمیں ہیں، ایک صبح صادق اور دوسری صبح کاذب۔ صبح کاذب وہ صبح ہے، وہ سفیدی ہے جو آسمان میں مشرق میں کیا ہوتا ہے، پھیلتا ہے، ایک دم ایک لکیر کے بھیڑیے کی دم کی طرح جو ظاہر ہوتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا، جیسے ہم سحری کرنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک سفیدی دکھتی ہوگی جو کہ سحری کرنے کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور صبح صادق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو مشرق سے نکل کر شمال و جنوب میں پھیلتا جاتا ہے، رفتہ رفتہ وہ روشنی جو ہے آہستہ آہستہ پورے دنیا میں پھیل جاتی ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ پھر فجر کا وقت ہو گیا، اب بڑھتے ہیں ظہر کے وقت کی طرف۔ وللظہر من زوالہا، تو ظہر کا جو وقت ہے، الوقت للظہر، یہ عطف ہے وقت پر، وللظہر الوقت للظہر من زوالہا، فجر پر عطف ہے۔ الوقت للظہر من زوالہا الی بلوغ ظل کل شیء مثلہ، ظہر کا وقت جو ہے من زوالہا، زوال شمس سے، سورج کے زوال سے، الی بلوغ ظل کل شیء، ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہونے تک ہے۔ فیء زوال کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل، دو ڈبل ہونے تک ہے ظہر کا وقت۔ تو یہاں پہ ہمیں دو چیز جاننا ہے، ضروری ہے۔ لابد ہا ہونا من معرفت وقت الزوال، وقت زوال اور فیء زوال کو جاننا، پہچاننا ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ، اس کو پہچاننے اور جاننے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ ان تسوى الارض، زمین کو برابر کر دیا جائے، ہموار کر دیا جائے، پلین کر دیا جائے، بحیث لا یکون بعض جوانبها مرتفعا، اس طرح کہ کچھ جانب اونچا نہ ہو اور کچھ جانب نیچا بھی نہ ہو، یعنی زمین کو ایسا پلین کر دیا جائے کہ اونچی نیچ نہ ہو۔ اور وہ ایسا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا تو پانی بہا کر، اما بصب الماء، یا بھی جہاں اس زمین پہ پلین جگہ میں پانی بہا دیں گے، تو پانی بہائیں گے تو پتہ چلے گا کہ برابر ہے کہ نہیں، کیونکہ پانی اگر بہائیں گے، اگر زمین برابر رہے گا تو پانی چاروں طرف برابر ایک ہی ساتھ جائے گا۔ یا تو پھر دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ او ببعض موازین المقنین، مقنین کے بعض آلات و اوزار کے ذریعے، مقنین مطلب جو لوگ میتھمیٹکس میں، جن لوگوں کے پاس اوزار ہیں، جو لوگ توقیت میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، ان کے پاس آلات و اوزار رہتے ہیں، تو ان آلات کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ پتہ لگا سکتے ہیں، جیسے کمپاس۔ پھر اس پلین زمین پر وترسم علیہ دائرۃ، اس پلین زمین پر ایک دائرہ
بنایا جائے گا، ایک دائرہ کھینچا جائے گا، اور تسمت دائرہ، اور اس دائرے کو کہا جاتا ہے الہندیہ، الدائرۃ الہندیہ کہا جاتا ہے۔ وَيُنصَبُ فِي مَرْكَزِهَا، اور اس کے سینٹر میں، اس دائرہ کے ایک دم بیچ میں ایک مقیاس یعنی کمپاس، یا تو اس کے جگہ میں آپ تجربہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے دوسری ایک دم سیدھی چیز کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کیل ہوا یا سیدھی لکڑی جو ٹیڑھی نہ ہو، اس کو آپ اس کے دائرے کے سینٹر میں گاڑ دیا جائے گا۔ قائم، جو کہ ایک دم کھڑا ہو، سیدھا ہو، بِأَن يَكُونَ، اور اس طرح ہو، بِأَن يَكُونَ بُعْدُ رَأْسِهِ عن 3 نقط من محیط الدائرہ، اس مقیاس کا جو سرے کا جو دوری ہے محیط دائرہ سے 3 نقطے کے برابر ہو، اور ہر نقطہ جو ہے محیط دائرے سے جو دوری پر ہے، ہر نقطے کی دوری محیط دائرے سے برابر کی دوری پر ہونا چاہیے۔ وَلْتَكُنْ قَامَتُهُ، اور اس مقیاس کی جو درازی ہے، لمبائی ہے، وہ بمقدار ربع قطر الدائرہ، ریڈیس جو ہے، قطر دائرہ مطلب ریڈیس کے 1/4 کے مقدار پر اس کی درازی ہونی چاہیے۔ فَرَأْسُ ظِلِّهِ فِي أَوَائِلِ النَّهَارِ، تو اس مقیاس کے ظل کی، سائے کی جو سرا ہوگا اول نہار میں، دن کے اول حصے میں دائرے کے باہر ہوگا۔ کیا چیز باہر ہوگا؟ اس مقیاس کے جو ظل، سائے کی جو سرا ہے اول نہار میں دائرے کے باہر ہوگا، لیکن یہ سایہ جو ہے لَكِنَّ الظِّلَّ يَنْقُصُ إِلَىٰ أَن يَدْخُلَ فِي الدَّائِرَةِ، لیکن یہ سایہ جو ہے کم ہوتا جائے گا، گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ دائرے کے اندر ہو جائے گا، دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فَتُوضَعُ عَلَامَةٌ، پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ ایک نشان رکھا جائے گا، ایک نشان ڈالا جائے گا، علی مدخل الظل، جہاں سے سایہ داخل ہو رہا ہے، مدخل الظل میں ایک نشانی ڈال دی جائے گی، ایک نشان ڈالا جائے گا، من محیط الدائرہ، محیط دائرہ سے۔ ولا شک ان الظل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سایہ جو ہے دھیرے دھیرے کسی حد تک کم ہوگا، پھر اس کے بعد بڑھتا جائے گا، پھر اس کے بعد بڑھے گا یہاں تک کہ محیط دائرہ تک پہنچے گا۔ ثم یخرج منہا، پھر اس سے نکلے گا، اور یہ جو ہے محیط دائرہ تک پہنچنا، پھر اس کے باہر نکلنا اور کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ کیا ہے؟ نصف نہار کے بعد ہوگا۔ فتوضع علامۃ علی مخرج الظل، تو جہاں سے سایہ کیا ہو رہا ہے؟ باہر ہو رہا ہے، مخرج ظل میں ایک نشانی ڈالی جائے گی۔ فتنصف القوس، تو تم کیا کرو گے؟ یہ قوس جو ہے اس کو کیا سیدھا ہاف کر دیا جائے گا، نصف کر دیا جائے گا۔ التی ہی ما بین مدخل الظل و مخرجہ، جو کہ مدخل ظل اور مخرج، سایہ داخل ہونے کے جگہ اور خارج ہونے کے جگہ کے درمیان ہے، اس قوس کو نصف کر دو گے۔ وترسم خطا مستقیما، پھر تم کیا کرو گے؟ ایک سیدھی ایک لکیر کھینچو گے، من منتصف القوس، قوس کے ایک دم سیدھا بیچ میں، ہاف سائز میں ایک سیدھی لکیر کھینچو گے، الی مرکز الدائرہ، ایک دم دائرہ کے سینٹر کی طرف، مخرجاً الی الطرف الآخر من المحیط، محیط کے دوسرے دائرے کے، محیط کے دوسرے سائڈ کی طرف ایک لمبی سی لکیر کھینچو گے۔ فہذا الخط ہوا خط نصف النہار، تو ابھی جو خط تم کھینچو گے، یہ خط جو محیط کے دوسرے سائڈ کی طرف کھینچا جائے گا، یہ خط کیا ہے؟ نصف نہار کی خط ہے، لائن ہے۔ فإذا كان ظل المقياس على هذا الخط، تو مقیاس کا جو سایہ ہے اگر اسی لکیر پر، سیدھا اسی لکیر پر ہوگا تو یہ نصف نہار ہوگا۔ والظل الذي في هذا الوقت، اور مقیاس کا جو سایہ اس وقت ہوگا وہ فیء زوال یعنی اصلی سایہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فإذا زال الظل من هذا الخط، اگر سایہ جو ہے اس لکیر سے ہٹ گیا، یا اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب سایہ اس لکیر پر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فیء زوال، یعنی اس چیز کا اصلی سایہ ہوگا، لیکن جو ہی سایہ اس لکیر سے ہٹ جائے گا، فإذا زال الظل من هذا الخط فهو وقت الزوال، تو وہ وقت زوال ہوگا۔ فذلك اول وقت ظہری، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ظہر کا اول وقت ہے، ٹھیک ہے۔ وآخرہ، اور ظہر کا آخر وقت کیا ہے؟ اذا صار ظل المقیاس مثل المقیاس سوا فیء الزوال، ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب مقیاس کا سایہ جو ہے مقیاس کے 2 مثل ہو جائے، 2 ڈبل ہو جائے، سوا فیء الزوال، فیء زوال کے علاوہ 2 مثل ہو جائے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر، اذا کان فیء الزوال مقدار ربع المقیاس، اگر اصلی سایہ جو ہے مقیاس کا
مقیاس کے 1/4 مقدار ہو، فآخر وقت ظہری، تو ظہر کا آخری وقت کیا ہوگا، ان یصیر ظلہ مثل المقیاسی، مقیاس کا ظل کیا ہو، مقیاس کے 2 مثل ہو، و ربع ہو، اور 1/4 مقدار ہو، یعنی 2 مثل سوا 2 مثل ہو، ٹھیک ہے، یعنی کتنا ہو، سوا 2 مثل ہو، مقیاس کے سوا 2 مثل۔ ھذا فی روایت عن ابی حنیفہ، یہ جو قول ہے ہم نے ابھی جو وقت کا اول اور آخر وقت ذکر کیا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک روایت میں ہے، وفی روایت اخری عنہ، اور ایک دوسری روایت انہی سے ہے، امام اعظم سے ہے، اور یہ روایت جو ہے امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی کا بھی قول ہے، وہ یہ ہے کہ اذا صار ظل کل شیء مثلہ، وہ روایت یہ ہے، وہ قول یہ ہے، اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو، سوا فیء زوالی، فیء زوال کے علاوہ، وہ ہے آخر وقت ظہر کا۔ تو پیارے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ تو ہم نے اس کلاس میں کیا کیا چرچا کیا، فرسٹ ہم نے فجر فجر کا وقت ہم نے بیان کیا، فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہے۔ پھر فجر صبح کی بھی 2 قسمیں بیان کی، ایک صبح کاذب، صبح صادق، اور پھر اس کے بعد ظہر کے بارے میں ہم نے بیان کیا، اور ظہر میں فیء زوال، وقت زوال، اور پھر ظہر اول آخر وقت کیا ہے، ان سب کو ہم نے اس کلاس میں چرچا کیا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیریڈ میں عصر کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں آپ سے یہ بنتی کرتا ہوں، اور آپ سے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور مطالعہ کیجئے اور اچھے سے دھیان دے کر پڑھیے، کیونکہ یہ فقہ ہے، فقہ میں ہم کو من لگا کر، لگن سے، من سے پڑھنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے۔ السلام علیکم۔